الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو سب سے زیادہ ضروری، سب سے اہم اور سب سے بڑا پیغام دنیا میں دے کر بھیجا، وہ تھا اللہ کی توحید کا پیغام کہ میرے نبیوں دنیا میں جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ کوئی مسجود ہے، وہ اکیلا ہی ساری دنیا کا مسجود ہے، وہ اکیلا ہی ساری دنیا کا معبود ہے، کوئی اس کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں، ساری دنیا کا نظام بھی وہ خود ہی چلا رہا ہے، ساری دنیا کو روزی بھی وہ خود دے رہا ہے، ساری دنیا کو اولاد بھی وہ اکیلا اللہ ہی دیتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کر لوگوں کو یہ پیغام کھول کھول کر سنایا کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی اس کے سوا خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ پیغام دنیا کو خوب کھول کھول کر سناتے رہے، لیکن آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو انسانیت در در پر جھکی نظر آتی ہے۔ کسی کو دیکھو تو وہ قبر پہ جھک رہا ہے، کسی کو دیکھو وہ شجر پہ جھک رہا ہے، کوئی جانوروں کو خدا بنا کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی مٹی کے بتوں کو خدا سمجھ رہا ہے۔ تو در حقیقت انسانیت کو یہ غلطی اس لیے لگتی ہے کہ ان چیزوں میں کچھ عجیب سی چیزیں وہ دیکھتا ہے تو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ بھی معبود ہے، یہ بھی مسجود ہے۔ سورج کو دیکھا تو اس کو خدا بنا لیا، چاند کو چمکتے دیکھا تو اس کو خدا بنا لیا، کسی اللہ کے نبی کا کوئی معجزہ دیکھا تو سمجھا شاید یہ بھی خدا ہے، اللہ کے کسی ولی کو دیکھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کی ہے تو اس کو بھی سجدہ شروع کر دیا، اس سے بھی عبادت اپنی حاجتیں مانگنی شروع کر دی، اس کو بھی مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، میرے محبوب، میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ تو ایک ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کا ہم سفر ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ اس نے اپنی خدائی میں سے کسی کو کچھ ذرہ برابر بھی حصہ نہیں دیا۔ نبیوں کو نبوت ضرور دی ہے لیکن خدائی نہیں دی، ولیوں کو ولایت دی ہے لیکن خدائی نہیں دی، اماموں کو امامت دی ہے لیکن خدائی نہیں دی۔ کسی کو بھی اللہ نے کسی کو بھی اپنی خدائی میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہرایا، شریک نہیں بنایا، حصے دار نہیں بنایا۔ خدائی کے سارے کام اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اولاد دینا صرف اسی کا کام ہے، روزی دینا صرف اسی کا کام ہے، مشکلوں میں ڈالنا بھی اسی کا کام، مشکلیں ٹالنا بھی اسی کا کام، حاجتیں ڈالنا بھی اسی کا کام، حاجتیں پوری کرنا بھی اسی کا کام۔ اس کام میں اس نے کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا، اس لیے اپنے محبوب کو فرمایا، میرے محبوب آپ اعلان فرمائیے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ اعلان سب کو کرنا چاہیے، علماء ہو تو ان کو بھی ہر طرح کی مشکلات
سے ہٹ کر برداشت کر کے پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، سجدے کے لائق ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کا پہلو ہے وہ بھی نمایاں کر کے بیان کرنا چاہیے کہ اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، اس کے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے، اس کے سوا نہ کوئی ڈوبی ہوئی کشتیاں تارنے والا ہے، نہ اس کے سوا کوئی پھنسے ہو کو بری کرنے والا ہے، اس کے سوا نہ کوئی دعائیں سننے والا ہے، اس کے سوا نہ کوئی کام پورے کرنے والا ہے۔ خدائی کا یہ سارا نظام صرف اسی اللہ کے پاس ہے، اور یہ پیغام اس طرح دینا چاہیے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ناراض ہوتا رہے، کوئی غصے ہوتا ہے تو بے شک غصے ہوتا رہے، کسی کو پسند آتا ہے تو آئے، کسی کو نہیں پسند آتا تو نہ آئے، لیکن اللہ کی وحدانیت کا یہ پیغام کھول کھول کر، نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر ساری دنیا کو بتانا چاہیے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔